بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا حسن دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ایوب علیہ السلام، دادا کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور پردادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 6 لڑکے تھے، باقی 3 بیویوں سے 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام رحیل تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ وفات پا گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے ہی تھے تو ان کی پیشانی سے نبوت کے آثار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے دوسروں بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے۔ یہی بات دوسرے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں رحیم عورت کا ذکر آتا ہے جو زلیخا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ تموز بادشاہ کی نسل سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو بے تحاشا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دن زلیخا سوئی ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے خواب میں آئے، جبکہ ابھی تک زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ پہلے ہی خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی زلیخا اپنا دل ہار بیٹھیں۔ اس کے بعد بھی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی تو زلیخا کا عشق مضبوط ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ زلیخا نے خواب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں۔ اسی سال زلیخا کو عزیز مصر کی طرف سے شادی کا پیغام ملا تو زلیخا نے اس رشتے کو فوری طور پر قبول کر لیا۔ زلیخا نے سمجھا کہ یہ وہی انسان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ زلیخا تو پہلے ہی عزیز مصر کو خواب میں دیکھ چکی تھی، اسی لیے زلیخا نے شادی کرنے پر ہاں کر دی۔ لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عتیف بن رہیب کا تھا۔ اسی طرح زلیخا کی شادی عزیز مصر سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی ہی رات زلیخا کا علم ہو گیا کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو میرے خوابوں میں آیا کرتا ہے اور جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے نکالنے کے بعد ایک تاجر نے آپ کو فروخت کر دیا اور آپ فروخت ہوتے ہوتے مصر کے بازار میں آ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا گیا تو پورے مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہر طرف پھیل گئے۔ ہر کوئی مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ یہ خوبصورت لڑکے کو میں خرید لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر عزیز مصر کو ہوئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی اور دیگر اشیاء دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اسی طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بہت عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہوتے ہوتے عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بڑے آرام اور سکون سے عزیز مصر کے محل میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے حسین و جمیل کے پیکر تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کا حسن عروج پر آ گیا۔ زلیخا کی نظر جب آپ پر پڑی تو وہ آپ کے حسن جمال کو دیکھتے ہی رہ گئیں۔ زلیخا تو بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کی عشق کی دیوانی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جس عورت کے گھر میں تھا وہ عورت اس کو پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی آؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، تیرا شوہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی،
میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جبکہ زلیخا بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابوں میں دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہی اپنے محل کے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی دعوت دینے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، حضرت یوسف علیہ السلام باہر دروازوں کی طرف بھاگے تو دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود کھلنے لگے۔ جزاک اللہ۔ جس دروازے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے وہ دروازہ خود بخود کھلتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آخری دروازے کے پاس پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قمیص سے پیچھے پکڑ لیا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے اپنے آقا کو پایا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو زلیخا نے اپنے خامد کو بتایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے تو اس کو دردناک سزا دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوسف بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے بول رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ روایات میں ہے کہ ایک چھوٹے نامولی بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس چھوٹے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہ گار ہیں، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گناہ گار ہیں۔ اسی طرح اس بچے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 26 میں ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی، اگر اس کو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا یہ تمہارا مکر فریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں کے فریب بہت ہی بڑے ہوتے ہیں۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تو اس بات کی فکر نہ کرو۔ پھر عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک تیری خطا ہے۔ چنانچہ زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کی طرف میل کرنے کا واقعہ پوری قوم میں آگ کی طرف پھیل گیا۔ پورے مصر کی خواتین حضرت زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی کہ اپنے ہی غلام کے ساتھ عاشقی مشوقی کرنے لگی، اور اس پورے مصر کے لوگوں کو اس بات کا علم ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی، وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ ہم تو اس غلام کو نیک نیت مانتے ہیں، یہ غلطی زلیخا کی ہے جس نے اپنے غلام کو بدکاری کی طرف میل کرنے کی کوشش کی۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ سب عورتیں مجھ پر لعن طعن کر رہی ہیں، زلیخا نے سب عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال دکھانے کا ارادہ کیا، لہٰذا مصر کی عورتوں کو بھی پتہ چل سکے کہ زلیخا کیوں یوسف کے حسن پر عاشق ہوئی۔ ایک دن زلیخا نے بڑے بڑے سرداروں کی بیویوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی۔ زلیخا نے سب عورتوں کے ہاتھوں میں پھل اور چھڑیاں پکڑا دیں۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے آگے سے گزرو۔ ادھر مصر کی سب عورتیں پھل تراش کر رہی تھیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے آگے سے گزرے، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال دیکھ کر مدہوش ہو گئیں۔ پھلوں کو کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو سب عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ عورتوں کو دیکھ کر زلیخا بولی یہی وہ غلام ہے جس کی وجہ تم مجھ پر لعن طعن کرتی ہو اور مجھے بدنام کر رہی ہو۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اس کے ساتھ اپنا مطلب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو قید خانے میں قید کروا دوں گی اور یہ رسوا ہو جائے گا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروانے کے لیے اپنے شوہر کے پاس گئی۔ زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ پورے مصر کی عورتیں مجھ پر لعن طعن کر رہی ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح لوگوں کی نظروں میں میری عزت قائم رہے گی۔ زلیخا نے عزیز مصر کی بہت منتیں کی، تب جا کر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کروانے کے
لیے رضا مند ہو گئے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے مصر میں نیلام ہو رہی ہے، اب آپ علیہ السلام کو قید خانے میں بند کرنا میری مجبوری بن گئی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی 7 سال قید میں گزارے تھے۔ 7 سال کے بعد عزیز مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ یہ تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ اللہ کی قدرت سے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ عزیز مصر نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اسی طرح عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی موت کے بعد وقت گزرتا گیا، زمانے میں عروج و زوال آتے رہتے ہیں۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا مجبور اور تندرست ہو چکی تھی۔ زلیخا بوڑھی بھی ہو گئی اور آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ زلیخا کی حالت دیکھ کر کسی نے زلیخا کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کرو، شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ پر رحم آ جائے اور وہ آپ کی مالی امداد کر کے آپ کو غنی کر دیں۔ آپ کے شوہر نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر نیکی کی۔ آخر کار زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر جا بیٹھی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرا کرتے تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ نکلے جس میں آپ علیہ السلام کے وزیر اور مشیر بھی موجود تھے، تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کیا اور زلیخا کھڑی ہو گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جس گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چنانچہ زلیخا کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ زلیخا نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی، آپ علیہ السلام کے رہنے کی جگہ کو صاف کیا کرتی تھی۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری ساری دولت جاتی رہی ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، میں لوگوں کے ساتھ سوال کرنے پر مجبور ہوں۔ زلیخا کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے دریافت کیا تیرے دل میں میری محبت جاتی ہے یا رہ گئی ہے یا نہیں؟ تو زلیخا نے جواب دیا جی ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا سونے چاندی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ زلیخا رضا مند ہیں تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب قاصد نے زلیخا کو یہ پیغام دیا تو حضرت زلیخا نے قاصد سے کہا کہ مجھے علم ہے کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جب میں جوان تھی انہوں نے اس وقت میری طرف توجہ نہیں دی، اب وہ مجھ سے کیسے نکاح کریں گے؟ اب تو میں زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، میری بینائی جاتی رہی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو حسن و جمال پھر سے بحال کر دیا۔ اسی طرح زلیخا پھر سے پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت نظر آنے لگی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تو زلیخا باکرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے 2 بچے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلاموں سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔